مسنون وضو کی مکمل ترتیب۔ نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث کی روشنی میں جو صحیح وضو کا طریقہ ہے، مسنون وضو کا طریقہ ہے، وہ اس طرح سے ہے۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو۔ واضح رہے کہ وضو کی ابتدا کے وقت صرف بسم اللہ کہنا چاہیے، الرحمن الرحیم کے الفاظ کا اضافہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا، اس کا وضو نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہننے، کنگھی کرنے، طہارت کرنے اور دیگر تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے۔ پھر دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 بار دھوئیں۔ ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں۔ پھر ایک چلو بھر پانی لے کر آدھے سے کلی کریں اور آدھا ناک میں ڈالیں اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں، اور یہ عمل 3 دفعہ کریں۔ پھر 3 بار اپنا چہرہ دھوئیں۔ پھر ایک چلو لے کر اسے تھوڑی کے نیچے داخل کر کے داڑھی کا خلال کریں۔ پھر دایاں ہاتھ کہنی سمیت 3 بار دھوئیں۔ پھر بایاں ہاتھ بھی کہنی سمیت 3 بار دھوئیں۔ پھر سر کا مسح کریں۔ دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک پیچھے لے جائیں، پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح 1 دفعہ فرمایا، اسی لیے 1 دفعہ کرنا سنت ہے۔ پھر کانوں کا مسح اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں میں داخل کر کے اندرونی جانب سے گزار کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسح کریں۔ پھر دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں۔ پھر بایاں پاؤں بھی ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں۔ جب بھی وضو کریں تو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں۔ سیدنا مسعود بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کر رہے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر زخم پر پٹی بندھی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لے اور ارد گرد کو دھو لے۔ یہ ہے وضو کا مسنون طریقہ۔